باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یاسین 36ویں سورہ ہے جی 23واں پارہ ہے اور آخری رکوع آیت نمبر 68 ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق. آیت نمبر 68 آخری رکوع کا آغاز ہے. سورہ یاسین 36ویں سورہ 23واں پارہ. اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرے تشکیل خان کے بیٹے بھی آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس، مغل صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، پچھلا موجود نہیں تھے، تو ہماری اللہ سے دعا ہے کہ آج کا دورہ قرآن جو ہے اس کا ثواب مغل صاحب کی والدہ کو اور شکیل خان کو اللہ تعالیٰ پہنچائے. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اللہ اکبر. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. درود شریف صاحب ایک دو پڑھ لیں. سورہ یاسین کے ہم اختتام کو پہنچ چکے ہیں جی، اور اب جس طرح مضامین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں جیسے آغاز کیا، جیسے کھولے تھے، اسی طرح آہستہ آہستہ ان کا اختتام اور مضامین کو بند کیا جا رہا ہے. پچھلی ایک دو آیتیں ویسے آپ کا ذہن میں تازہ کرنے کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. کیا دیکھتا نہیں ہے، کیا اس بات پہ غور نہیں کرتا انسان کہ ہم نے اس کو تخلیق کیا، بنایا ایک نطفے سے، ایک ناپاک پانی سے. فاذا هو خصیم مبین، تو بس فوری اس کے بعد یہ حیرانی اس پہ ہے کہ یہ ایک جھگڑالو شخص بن گیا اور کھلا عام جھگڑے کرتا ہے، سر عام آ کے آپ سے بحثیں کرتا ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور ہم پہ مثالیں پیش کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پہ مثالیں پیش کرتا ہے، پیغمبر پہ مثالیں پیش کرتا ہے، قرآن پہ مثالیں پیش کرتا ہے. کہ آئیں جی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، آئیں ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ قرآن میں اصل میں کیا کہا گیا، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ہم پہ مثالیں آ کے پیش کرتا ہے. وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی تخلیق بھول گیا کہ پیدا کہاں سے ہوا تھا. قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہتا ہے کہ جب ہم یہ بری ہڈیاں بن جائیں گے تو پھر کون اس کو دوبارہ جو ہے کون کو دوبارہ زندگی دے گا. میں یحیی العظام، کون زندہ کرے گا اس ہڈی کو. وہی رمیم، وہ بالکل بری بن گئی. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مختلف روایتوں میں آتا ہے کہ ابی بن خلف، ابو جہل، عاص بن وائل وغیرہ جن نبی پاک سے سامنے آ رہے تھے بری ہڈیاں لے کے اور چہرے کے سامنے سنکارے کہتے ہیں ہڈیوں کو کہ یہ ان کو کون زندہ کرے گا، کیسے زندہ ہوں گی یہ. اور یہ نافرمانی کا اور جہالت کا یہ سفر اس وقت کا نہیں، آج بھی ہے. آج بھی ہمارے سامنے جب آپ قرآن کسی کے آگے پیش کریں یا قرآن حدیث سے کوئی بات کریں تو وہ پھر آ کے نئے سے نئے سائنس جو آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جی پھر اس کا کیا ہے، تو یہ کیا ہے، تو فلاں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل نئی پاک صاحب میں آپ نے کیا دیا.
یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. پہلی بات تو یہ کہ جو ہڈی تم لے کر آئے میرے سامنے، یہ ہڈی شروع سے اس کیفیت میں نہیں تھی. انشأھا ایک ہستی ہے جس نے اس کو اتنے سے یہاں تک بنایا ہے، یہاں تک اس کی جو ہے نشو نما کی ہے. تو جس نے پہلے اس کو یہاں سے یہاں تک نشو نما کر کے پہنچایا تھا وہ دوبارہ بنا بھی لے گا. وہو بکل خلق علیم، اور تمام تخلیق سے واقف ہے. یہاں سے یہ تھوڑا بیک گراؤنڈ جہاں سے اس کی کلوزنگ اس صورت کی جو ہے وہ چل رہی ہے. الذی جعل لکم من الشجر اخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون. کہ اپنے دائیں بائیں دیکھو، اللہ تبارک تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ ایک سبز درخت کا کیا مطلب؟ سبزہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نمی ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے. اس سے تم آگ پیدا کرتے ہو. دونوں طرح اس کو مفسرین نے جواب دیا ہے. ایک تو عرب کے اندر دو درخت تھے، مرخ اور افار. یہ اگر آپ نے فلموں میں بھی دیکھا ہو تو وہ ایک درخت کو اٹھا کے دوسرے کی ٹہنیاں اس طرح ملتے تھے، اس کو وہ اس طرح ملتے ہیں تو وہاں سے چنگاری سے پیدا ہوتی تھی، اس سے آگ جلاتے تھے. تو وہ سبز ٹہنی ہوتی تھی. تو اللہ نے کہا کہ ذرا اپنے دائیں بائیں کو دیکھو کہ اسی کائنات میں، اسی زمین میں ہم نے اپوزٹس کو اکٹھے اب پیدا کیا ہوا ہے. پانی ہے جو آگ کو بجھانے کا کام آتا ہے، اور اس پانی کی موجودگی میں وہاں سے آگ لگ رہی ہے. تو اسی طرح یہ جو تم جس کو تم مردہ ہڈی کہہ رہے ہو، اس مردہ ہڈی کے اندر بھی ایک جان موجود ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہے اس کا. اسی طرح اپنے دائیں بائیں نظر مارو، یہ آگ تم روز جلاتے ہو، اکثر استعمال کرتے ہو، اور خود جانتے ہو کہ پانی سے جہاں پہ نمی ہو وہاں پہ آگ نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نمی کے ساتھ، اس ہری بھری ٹہنیوں کے ساتھ آگ پیدا کر کے تمہیں دکھائی کہ اسی کائنات میں، اسی زمین کے اوپر تمہارے دائیں بائیں کو ایگزسٹ کر رہے ہیں، اکٹھے زندہ ہیں دو مخالف قوتیں. اسی طرح زندگی اور موت بھی فرمایا کہ اسی طرح موجود ہے. تو سب سے ذرا تم غور کرو. منہ توقدون، پھر تم اس سے سلگاتے ہو، روز اس سے آگ جلاتے ہو. یہ آگ جلانا تمہیں کس نے سکھایا؟ یہ علم تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ یہ سبز لکڑی تم اٹھاتے ہو اور اس سے تم آگ جلا لیتے ہو، یہ سکھایا کس نے؟ کبھی اس بات پہ غور کرو. پھر دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ درخت، سبز درخت جو ہوتے ہیں، آہستہ 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 وہ خشک ہوتے ہیں اور ہماری آگ کے کام آتے ہیں. اسی طرح یہ سارے کے سارے سرکل جو ہے تمہارے دائیں بائیں جو زندگیاں ہیں، وہی ایک سرکل تمہارے پہ بھی لاگو ہے. تم بھی اسی طرح آہستہ 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 ختم ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، اور پھر جب دوبارہ اللہ تعالیٰ اٹھانا ہوگا دوبارہ اٹھا لے. کیا جس نے بنایا آسمان اور زمین نہیں سکتا کہ بنایا ایسے آدمی؟ یہ جو آسمان اور زمین جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ تم جیسے انسان بنا لے؟ بلا، کیوں نہیں. والخلاق العلیم، وہ بہت بڑا اور ہر وقت تخلیق کرنے والا ہے. خلاق العلیم، بڑی ہی اس کے اندر کیپیسٹی اور کیپبلٹی اور صلاحیت ہے، اور وہ ہر چیز کی بے انتہا بے حساب تخلیق کر سکتا ہے، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ. خلاق جب لفظ استعمال ہوا، خلاق تو یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور تمہارے انداز سے زیادہ چیزیں وہ پیدا کرتا ہے. پیچھے کچھ چیزوں کی مثال پتہ نہیں آ رہا ہے، سورج، چاند، سیارے، تارے، یہ پیچھے ساری چیزیں. اور فرمایا کہ اس کے دستے قدرت میں ہے کہ تمہارے انداز سے کہیں زیادہ وہ چیزوں کو پیدا کرتا ہے، اور ہر چیز کی خبر بھی وہ رکھتا ہے، ہر چیز بھی اس کے علم میں ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا،
اس کا حکم، اس کی عادت، اس کی سنت، اس کا طریقہ یہ ہے اذا اراد شیئا، ارادہ آپ دیکھیں ارادہ سب سے کمزور شکل ہے ارادہ جو ہے، کسی بھی چیز کا ارادہ جو ہے کہ جی میں ارادہ کر رہا ہوں، تو یہ بہت ارادہ ایک بہت ہی معمولی سی سوچ اٹھتی ہے، بہت ہی معمولی سی کمزور سی سوچ اٹھتی ہے، اس کے اوپر آپ سوچتے ہیں، کوئی پلاننگ کرتے ہیں، کوئی ڈیزائننگ کرتے ہیں، ارادہ سب سے کمزور سوچ ہے۔ اور شیئن نکرہ میں کہا کوئی بھی چیز، اذا اراد شیئن جب وہ ارادہ کرتا ہے، ہلکی سی ایک سوچ کسی چیز کے بارے میں آتی ہے، کسی بھی چیز پہ، این یقول لہو کن، وہ بس اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، فیکون، تو ہو جاتی ہے۔ اب یہ بڑی خوبصورت یہاں پہ آپ دیکھیں گے اللہ تبارک تعالیٰ اس ساری صورت میں پچھلی پوری آیات میں 6 7 8 آیات میں جو بحث چل رہی ہے، اگر صرف اتنی بات انسان کو سمجھ آ جائے اور انسان کو یاد رہے، صرف اتنی بات کہ جب اس کا حکم، اس کی طریقہ یہی ہے کہ وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے، اسے کوئی مٹیریل اس کے نہیں چاہیے، اس کے لیے کوئی اس کو نقشے نہیں چاہیے، کوئی اس کو مٹیریل نہیں چاہیے، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے کن، فرماتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ خالی اتنی سی بات کو اگر آپ سمجھ جاؤ تو یہ ساری بحثیں تمہاری اپنی موت آپ مر جائیں گی، یہ ہڈی کیسے زندہ ہوگی، یہ مردے کیسے زندہ ہوں گے، تو وہ ہستی جو ہے، اس ہستی کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اپنی مرضی لاگو کرنے کے لیے۔ پس آپ یہ سمجھ لیں کہ نتیجہ، کنکلوژن، ختم بات یہاں ہو رہی ہے، سبحان الذی، بہت ہی پرفیکٹ ہے، مکمل ذات ہے، بہت ہی ہر قسم کی نقص سے پاک ہے، الذی بیدہ ملکوت، بہت ہی اونچی، بہت بلند، بہت ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، اس کی گرفت میں ہے ملکوت۔ عربی کا ایک قاعدہ ہے عربی کا، عربی زبان کا، کہ یزید الحروف یزید المانی، جب حرف بڑھتے ہیں کسی بھی چیز کے اندر، حروف کو بڑھایا جاتا ہے تو معنی میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے، معنی اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو ملکوت ملک سے، ملک سے، بادشاہ سے، حکومت سے ہے۔ جب ملکوت کہا تو اس کا مطلب ہے کہ ایبسولوٹ، مکمل ملکیت، بادشاہ ہے جس کو ہم مالک کہتے ہیں، ملک کہتے ہیں، ملک کہتے ہیں، وہ ہمارے جسم کا تو مالک ہو سکتا ہے لیکن ہماری سوچوں کو نہیں روک سکتا۔ وہ کوئی شخص کچھ سوچ رہا ہے، کوئی شخص کچھ سوچ رہا ہے، جسمانی طور پہ تو کام کرا سکتا ہے لیکن اس کی حکومت آپ کی سوچوں پہ نہیں ہو سکتی، آپ کی محسوسات پہ نہیں ہو سکتی، آپ کے باطن پہ، آپ کے اندر وہ حکومت نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک فرماتا ہے فسبحان الذی بیدہ ملکوت، اس کی مکمل حکومت ہے، تم سوچ نہیں سکتے اس کی مرضی کے بغیر، تم ارادہ نہیں کر سکتے اس کی مرضی کے بغیر، نہ تم ظاہری طور پہ اس کی بادشاہت سے باہر جا سکتے ہو، نہ اندرونی طور پہ اس کی بادشاہت سے باہر جا رہے ہو، تمہاری روح، تمہارے جذبات، تمہاری سوچیں سب اس کے ملک میں ہیں، سب اس کی ملکیت میں ہیں۔ سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی مکمل کنٹرول اور اختیار اس کا۔ اب یہ آپ دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ پورا سورہ یاسین میں ہمیں کوئی سبق سمجھ نہیں ہے، میں موٹے موٹے سورہ یاسین کے سبق دوبارہ ذکر کروں گا، ہمیں پورے سورہ یاسین میں کوئی سبق سمجھ نہیں ہے، جو کچھ اللہ نے میں کہا ہمیں سمجھ نہیں آیا، ہمیں قرآن کے بارے میں سمجھ نہیں آئی، ہمیں حدیث کے بارے میں سمجھ نہیں آئی، ہمیں اللہ کی نشانیوں پہ غور کرنے کے احکامات سمجھ نہیں آئے، ہمیں اللہ کی توحید کے بارے میں کوئی چیز سمجھ نہیں ہے، صرف اس آیت پہ غور کریں۔ بس سبحان اللہ، یہ سارے کا نتیجہ یہ ہے
کہ وہ تمام عیوب سے پاک اور بہت بلند ذات ہے، بیدہ ملکوت، جس کی مکمل گرفت میں ہے تمام بادشاہت، کوئی دخل نہیں دے سکتا اس کی بادشاہت، کوئی دخل نہیں جاتا، بیدہ اس کے اپنے گرفت میں، اپنے ہاتھ کے اندر، کوئی اس بادشاہت میں دخل نہیں دے سکتا۔ آپ کو چھوٹی چھوٹی مثالیں جو ہے، ایک پیچھے میں آپ کو مثال آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں، آیت نمبر 84 میں، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، یہ اختیار کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے اور ہستیاں جن کو یہ پوجتے ہیں، اپنی ذات کو، پیسے کو، لیڈروں کو، پیروں فقیروں کو، فلاں فلاں کو، انسانوں کو، بتوں کو، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، کہ شاید یہ ان کی مدد کریں، تاکہ وہ ان کی مدد کریں۔ لا يستطيعون نصرهم، ان کی جان ہی نہیں ہے مدد کرنے کی، ان کی استطاعت ہی نہیں ہے مدد کرنے کی۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، جس وقت ہم ان کو سزا دے رہے ہوں گے دوزخ کے اندر، ان کے یہ الہ جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، یہ اوپر کھڑے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہوں گے، حاضر ہوں گے سارے کے سارے، قطار در قطار حاضر ہوں گے، جتنے الہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، پیسہ ہے، سوچے ہے، فلسفے ہیں، نفس ہے، انسان ہے، پتھر ہے، جتنے بھی الہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، سب الہ تماشا دیکھ رہے ہوں گے۔ کیوں؟ تاکہ ان کو جذباتی طور پہ بھی اتنی ہی تکلیف ہو جتنی جسمانی طور پہ ہو رہی ہے، کیونکہ انہوں نے میرے پیغمبر کو، صحابہ کو جذباتی تکلیف بھی پہنچائی، روحانی بھی پہنچائی، جسمانی بھی پہنچائی، اس سب کا بدلہ ان کو دیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ بیدہ ملکوت کل شیء، بالکل اس کی اپنی ذاتی گرفت اور کنٹرول میں ہر چیز، ٹوٹل بادشاہت ہے ظاہر اور باطن پہ، وعلیہ ترجعون۔ اب آپ یہ دیکھیں، اگر میرا کوئی طاقتور دوست واقف ہو تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہماری کیا کیفیت بن جاتی ہے۔ کسی کا کوئی ایم این اے واقف ہو، کوئی ایم پی اے واقف ہو، کوئی منسٹر واقف ہو، وہ ویسے ہی ان کی چھاتی نیچے نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فسبحان الذی بیدہ ملکوت، تمہیں مسلمانوں، تمہیں انسانوں یہ چاہیے کہ تم اس ہستی کے ساتھ تعلق بناؤ جو ٹوٹل ایبسولوٹ بادشاہ ہے، اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تم دیکھتے ہو کہ چھوٹے افسر تمہارے واقف بن جاتے ہیں اور تمہارے پیر زمین پہ نہیں لگتے، تم کہتے ہو جی ہم پتہ نہیں کیا پہاڑ ہم نے گرا دیے۔ تو تمہارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے، جو کہ مکمل حکومت رکھتا ہے، مکمل اختیار رکھتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ میں نے کہا کہ یہ دو آیتیں ایسی ہیں، اب آپ پچھلی کو بھول جائیں، اس پورے سورہ یاسین سے خالی آپ یہ آخری آیت اٹھا کے لے جائیں، خالی آخری آیت، فسبحان الذی، وہ سب سے بلند ہے، کوئی خامی کوئی کمی اس کے اندر نہیں ہے، الذی بیدہ ملکوت، جس کے مکمل گرفت میں ہے تمام بادشاہ، کل شیء، جو تمہارے ذہن میں چیز آتی ہے، اس کا قرب حاصل کرو، اس کے نزدیک جاؤ، اس کو راضی کرو، نہیں کرتے ہو وعلیہ ترجعون، آخر سب اس کے سامنے جاؤ گے۔ اور ترجعون کو اللہ تعالیٰ مضارع کے اندر لے کے آئے، جب بھی ہوگا پہنچو گے اس کے پاس، جاؤ گے اس کے سامنے۔ ابھی بھی جا رہے ہیں لوگ، تم بھی جاؤ گے، تمہارا بھی سفر اس کی طرف ہے۔ یہ صرف دو آیات اگر ذہن کے اندر کھٹکتی رہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے عمل کتنا فرق پڑتا ہے۔ کہ میں صبح اٹھوں تو مجھے پتا ہوگا یار میں نے آخر کار اللہ کے سامنے جانا ہے، میں صبح اٹھوں تو میری ذہن میں یہ ہو کہ میں نے اللہ سے اپنا تعلق بنانا ہے، میں دنیاوی الہ چھوڑ دینے ہیں اور میں نے اللہ کو الہ بنانا ہے، اور میرے ذہن میں ہو کہ آخر کار میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، آج میں نکل جاؤں گا، یہاں مجھے کوئی پوچھنی ہوگی، میں پیسے بھی کما لوں گا، شاید کامیاب بھی ہو جاؤں، شاید کسی کو بیوقوف بھی بنا دوں، جانا میں نے اللہ کے پاس۔ یہاں سے سورہ یاسین کا اختتام ہو گیا جی۔ موٹی باتیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک تعارف کرایا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کے بارے میں بات کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی، ان کی حقانیت، اور پھر اپنی نشانیوں کی بات کی کہ دائیں بائیں تمہاری ہر طرف میری نشانیاں پھیلی ہوئی، لہذا غور کرو، کو دیکھو اور اس کے اوپر تدبر کرو، ان پہ سوچو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنی کچھ نعمتیں پوری صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحیم کی صفت پھیلی ہوئی ہے کہ ہم نے کتنا رحم تم پر کیا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں بتایا کہ یہ دوزخ میں جائیں گے اور جنتوں میں جائیں تو یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ اس نے پہلے میں بتا دیا, وہاں جانے سے پہلے بتا دیا, نہ بتاتا تو ہم کیا کر سکتے تھے. تو پوری اپنی رحمت کی صفت اللہ تعالیٰ کو بتائی, یہ جو کچھ تمہارے لیے آسمان, زمین, سورج, چاند, ستارے, پھل, جانور جن سے دودھ پیتے ہو, جن سے گوشت کھاتے ہو, سب طے ان پہ دیکھو, ان پہ غور کرو, یہ سب میری رحمت ہے کہ میں نے تمہیں دیا ہوں, یہ سب میری رحمتیں ہیں. لہذا شکر گزار بنو, لہذا شکر گزار بنو. اور ایک جو بہت اہم سبق جو میں چاہتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی اس سبق کو نہ بھولے, وہ بڑا چھوٹا سبق, مکالمہ چل رہا تھا رسولوں کا اور کفار کا. تو کافروں نے کہا کہ یہ جتنی بری ہم پہ یہ مصیبت پڑ گئی ہے, تمہارا جو ہے نا یہ بہت برا ہے, یہ سارا نہ مبارک ہو تم, منحوس ہو, جو بھی کہہ لیں ہم. قالوا طائرکم معکم, کہ یہ جتنے بھی بری یہ چیز ہے نامبارکی جو ہے تمہاری اپنی ہے. فإن ذکرتم بل انتم قوم مسرفون, اگر تم سمجھو, اگر تمہیں سمجھ آ جائے, لیکن یہ کہ تم لوگ ایسے ہو کہ تم حد پر نہیں رہتے, حد سے بڑھ جاتے ہو. یہ سبق بہت اہم ہے. حد پہ مسور کھڑے ہوئے تھے, عام عوام سے بات ہو رہی تھی, کافروں سے, کافر ان پہ الزامات لگا رہے تھے. وجاء من اقصى المدينة رجلين, بالکل شہر کے دور کنارے سے ایک بندہ بھاگا, نہ اس گفتگو میں شامل تھا, نہ اس کو کوئی ضرورت تھی, نہ اس کے بارے میں کسی کو پتا تھا. شہر کے پرلے کنارے سے بھاگا, یسعا, تیزی سے, جس طرح کہ ایمرجنسی ہوگی. قال یا قوم اتبعوا المرسلین, اور آگے کہا کہ اے میری قوم, ان رسولوں کی اتباع کرو. یہ سبق ہمارے لیے بہت اہم ہے. ہماری ڈیوٹی ہے حق پہ پہنچنا, حق کا ساتھ دینا, حق کے ساتھ کھڑا ہونا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. چھوٹا سا سوال ہے کہ آیت کا نمبر 85 میں آپ نے بتایا کہ ان کے خدا ہے ریاضی کے بارے میں, جی لیکن کچھ لوگ دنیا میں ایسے جو لدین ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ دیکھیں, میں نے ایکسپلین کیا تھا آلیہ, میرا خیال ہے آپ اسے شاید میرا چھٹی کر گئے تھے. آلیہ میرا پچھلا جی, الہ جو ہے نا جی, جس چیز کے آگے آپ ہتھیار ڈال دیں, جس کی آپ پوجا کرنی شروع کر دیں, جس چیز کی, تو میں نے اس میں ایکسپلین کیا تھا, چاہے وہ پتھر ہے, چاہے وہ کوئی انسان ہے, چاہے وہ پیسہ ہے, چاہے وہ نفس ہے, چاہے وہ کوئی فلسفہ یا کوئی سوچ ہے. آپ کا ایک فلسفہ ہے کہ جی اللہ ایگزسٹ نہیں کرتا, آپ اس فلسفے کو سجدہ کر رہے ہیں, وہ بھی الہ ہے. یہ تمام الہ. ایک ویسے بڑی ایک آپ کے سوال سے مجھے ایک بات یاد آ گئی, ہمارا آج کا سبجیکٹ نہیں ہے یہ, ویسے ہم ہٹ کے بات کر رہے ہیں, کبھی اس پہ ویسے سوچئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جیسے تم گمان کرتے ہو اللہ کے بارے میں, جیسے آپ گمان کرتے ہیں اللہ ویسا ہے. اگر آپ گمان کرتے ہیں کہ اللہ بڑا مہربان ہے, اللہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے, اللہ ویسے ہی جیسے. یہ ویسے میں ایک سوال آپ سامنے رکھ رہا ہوں, یہ ایتھیسٹ جو ہیں ان کا گمان کیا ہے؟ اللہ نہیں, وہ کہتے ہیں اللہ نہیں ہے, تو اللہ ان کے لیے ویسا ہی. یہ ویسے میں نے ایک فوڈ فور تھوڑا آپ بھی رکھا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك مسلمان پریشان حال ہے, اللہ کی پریشانی کو دور فرما. جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں, اسپتالوں میں, روحانی بیمار ہیں, جسمانی بیمار ہیں, نصیب فرما. اللہ یہ وبا یہ ایسی قسم کی انسانوں کو اللہ محفوظ فرما, وبا کا اللہ خاتمہ فرما. مسلمان وفات پا گئے, بالخصوص ہمارے سہیل
مغل صاحب کی والدہ اور ہمارے شبیر خان صاحب کا انتقال ہوا ہے، اللہ دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے سے جو لوسیں کوتاہیاں ہوئی ہیں درگزر فرما، اے اللہ ان کے صغائر کبائر کو معاف فرما، قبر کی منازل کو آسان فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، واقعین کو صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ ان کی برکات حیات ان پر قائم دائم فرما، جتنے مسلمان وفات پا گئے اللہ ان کے صغائر کبائر کو معاف فرما، قبر کی منازل کو آسان فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہا ہے اللہ ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، مشکلات کو حل فرما، آسانیاں پیدا فرما، اے اللہ تو ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارا آخری وقت ہو تمہاری زبانوں پر جاری فرما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی رسول خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔